السلام علیکم۔ 92 اور 93 کی بات ہے کہ جب میں مردان کالج کے پری میڈیکل کلاس فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو میرا ایک کلاس فیلو تھا جس کا نام سید شکیل الرحمان تھا، محب بانڈا کا رہنے والا، اور اس کے ابو کا نام تھا پروفیسر تاج ملوک۔ اس کے سٹائل، اس کی طرز زندگی جو انہوں نے گزاری وہ کچھ اس طرح تھی کہ جب وہ پہلی دفعہ کلاس میں آیا تو وہ پہلے دن جب وہ آیا تو وہ نہایت خاموش اور جو ہے نا ایک سلم سمارٹ اور ایک ہینڈسم نوجوان تھا، جو کہ اس بات پر ہمیشہ توفیق دیتا تھا کہ وہ آگے سیٹ پر بیٹھے اور بورڈ کے سامنے، اور یہ ان کی ترجیح ہوتی تھی۔ چند دن بعد میں نے خود اس کو آبزرو کیا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، یہ ڈائریکٹلی جو پروفیسر صاحب ہوتا ہے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے وہ ڈائریکٹلی اس طرح لکھتا ہے۔ وہ لکھتا تھا اور وہ لکھائی بھی وہ انگلش میں لکھتا تھا، اور وہ انگلش میں وہ لکھائی بھی اس طرح کرتا تھا کہ وہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں وہ لکیرو والے سمپ والے جو انگلش ہوتے ہیں نا وہ لکھتا تھا، اور اس کا جو کاپی ہوتی تھی وہ ردی کی جو کاغذات ہوتے ہیں، جو کہ ٹکرائے ہوئے ردی کے کاغذات ہوتے ہیں جو بازار میں ہمیشہ کریانے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ لیتا تھا، اس سے ایک نوٹ بک بناتا تھا، اس سے وہ لکھتا تھا۔ اس کے پاس جو پین ہوتا تھا وہ ڈالر پین جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر اس کا جو نیب ہے اس نے اس کو اس طرح کاٹتا اور وہ اس طرح لکھتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا یار تم تو ایلین ہو یار، یہ جو جس طرح سپیڈ کے ساتھ وہ پروفیسر کی جو باتیں ہیں آپ لکھتے ہو یار، میں تو آپ سے بڑا انسپائر ہو گیا، میں آپ کا نقل کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے طریقہ بتائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو آپ اس طرح کرو کہ بازار میں جو ردی کے کاغذات ملتے ہیں اسے کاپی بناؤ، جو آدھا کلو 9 روپے پر ہوتا تھا اسی طرح کیا، اسی طرح پین دیا، اسی طرح میں لکھنا چاہتا تھا، لیکن جو روانگی کے ساتھ انگلش اور وہ جو لکھائی ہوتی تھی اس میں ہمیشہ فیل ہوتا تھا۔ زندگی میں وہ جو 2 سال تھے میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسی طرح بنوں، لیکن اسی طرح نہیں بنا اس کی طرح۔ صرف میں نے 1% جو 100 میں 1 ہوتا ہے، تب میں نے صرف یہ کیا کہ اس کا جو انگلش ہے نا میں اس تک پہنچ گیا، اور وہ بھی جو ایک یلو سا ایک بازار میں انگلش کی کیلیگرافی ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نام تو بھی میں بھول چکا ہوں، تو وہ میں نے وہ لیا اور اسی سے میں نے کیلیگرافی شروع کی۔ پھر وہ اس طرح کا وقت آ گیا کہ سید شکیل الرحمان جو ہے نا انہوں نے کالج کو ٹاپ کیا۔ میں اور میرا ایک اور دوست تھا، ہم اس کے گاؤں گئے اور اس کے لیے ہم نے مٹھائی لی، کچھ پیسے اس نے کیے، کچھ ہم نے کیے، 30-40 روپیہ، اور جو بڑا ڈبہ ہوتے 2 کلو کا اس میں 1 کلو مٹھائی لے لی، تو وہ ڈبہ اسی طرح جو مٹھائی اس طرح ہوتی تھی۔ اس کے گھر گئے اور بیٹھک میں ہم نے چائے مائی جو پی لیا، واپسی میں جب آ رہے تھے تو ساتھ ہی ایک محلے میں ایک بیٹھک سا تھا، تھوڑا سا حجرہ تھا، میں نے ان میں اندر جانا تو اس میں 2-3 قبریں بھی تھی اور ایک قبر کھلا ہوا تھا۔ میں نے سید شکیل الرحمان سے کہا کہ یار یہ اس کمرے میں جو بابا جی نظر آ رہا ہے اور یہ قبر بھی کھلا ہوا ہے اور ساتھ یہ بیلچہ وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ محب بابا جی ہے، اور انہوں نے جب اپنی قبر کھود لیا ہے وہ کہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی میں دفنا لینا جس طرح اس کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے یہ بھی بات بتائی کہ اس سے پہلے جو اس کا ابو جو گزر چکا تھا تو بہت کالے پرندے آئے تھے، وہ گزر گئی، زمانہ گزر گیا، ڈاکٹر جو میرا جو دوست تھا وہ ڈاکٹر بن چکا تھا، انہوں نے پشاور جو میں جو خیبر میڈیکل کالج ہے اس میں گولڈ میڈلسٹ حاصل کیا، امریکہ چلا گیا، آج کل ڈاکٹر ہے، اللہ اس کو اچھی زندگی دے اور اس کے والدین کو بھی۔ ایک دن اس طرح ہو گیا کہ زمانہ آ گیا، ہمارے ساتھ ایک پڑوسی تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ، یہ ایک عید الفطر تھا کہ آ جاؤ چلتے ہیں ادھر جو چاٹو چوک ہے اس میں غلام دستہ کے ایک مسجد ہے، اس میں محب بابا جی کے پاس جاتے ہیں، یہ اس محب بابا جی کا بھائی تھا۔ ہم ادھر گئے، اس کے لیے ہم نے عید مبارک جو پیش کیا، بہت سے لوگ آئے تھے۔ جاتے وقت اس بابا جی نے 20 کے
دس نوٹ نکالے. ایک جو میرے ساتھ وہ گزر گیا تھا اس کے بچے کو دیے, اور ایک نوٹ مجھے دیا, اور دینے سے پہلے انہوں نے اس نوٹ کو جو 10 روپیہ کا ایک فریش نوٹ تھا, انہوں نے اس طرح منہ پر دار جو ہے نا اس طرح زبان پر لگایا اور مجھے دیا کہ اس کو ہمیشہ کبھی نہیں گھمانا. اس کو میں نے جیب میں رکھ دیا, گھر کیا. وہ اس طرح کا گزرتا گیا کہ میرا اوپر ایک کمرہ تھا, میں اس میں پینٹنگ کرتا تھا. ایک لڑکا ہے, انہوں نے ناکنگ کیا, اس کے میں اوپر لے کے گیا جو اوپر کی جگہ ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بھی پینٹنگ سیکھنا ہے. وہ بھی میں اس کو سراہتا تھا, میں بھی پینٹنگ کرتا تھا. تو کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اسکول ادھر کھولتے ہیں. تو میں نے کہا یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, کہتے آدھا میں کروں گا آدھا تم کرو. تو میں جس گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا وہ بھی کچھ امیر لوگ تھے, تو وہ مجھے 800 روپیہ ماہانہ دیتے تھے. میں نے اس سے کہا کہ آپ کا جو خالی گھر ہے, آپ لوگ تو فریش گھر میں آئے ہو, بنگلہ نما گھر تھا, آپ اس میں آئے ہو, جو آپ کے آبا و جداد کا گھر ہے وہ ہمیں کرائے پر دے دو, ہم نے اس کو اسکول بنانا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں 20,000 ایڈوانس لوں گا, آپ جائے ادھر اور آپ کو 800 روپیہ جو ہے نا اس کا کرایہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں, وہ 800 روپیہ آپ اس میں کاٹتے, اور جو آپ کی ایڈوانس کی بات ہے تو میں اپنے دوست سے آپ کی رعایت لے لوں گا, مجھ سے نہ لے. رفتہ رفتہ اسکول شروع ہو گیا, اسکول میں بچوں نے داخلہ لیا, بڑھتے بڑھتے بہت سارے بچے ہو گئے, اسکول میں داخلہ لیا. میرا جو پارٹنر تھا, جو لڑکا تھا, ایک دن اس نے کہا کہ یار میں باہر جا رہا ہوں, اپنے باغ دوڑ میں ہوں, مجھ سے اسکول نہیں سنبھالا جاتا, یا آپ رکھ لے یا ہم کو دے دیں. مطلب یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا, تو آپ اسے رکھ دے اور مجھے آدھا پیسے دے دے. میں نے آدھا پیسے اس کو دے دیے. اس وقت تقریباً ہم نے اسکول کو 30,000 روپیہ پر لگایا, تو 15 اس کے 15 میرے, اس کو میں نے دے دیا. اسی اسنا میں ایک اور بندہ آیا, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو 50,000 روپیہ دیتا ہوں اور آپ مجھے پارٹنر کریں. اس سے میں نے 50,000 روپیہ لیے. تو اس بات پر لیے کہ اسکول کو ہم نے 75,000 روپیہ پر جو ہے نا وہ کر لیا. تو 25,000 میرے حصے میں جو اسکول کا حصہ ہے, اور 50,000 اس کے حصے میں. وقت کے ساتھ ساتھ اس لڑکے نے کہا کہ میرے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے, اور آپ جو ہے نا آپ کرسی پر نہیں بیٹھو گے پرنسپل کے. تو اسی بات کو لیتے ہوئے ہمارا جو ہے نا وہ, میں اس کا بڑا عزت کرتا تھا. میں اس کو ہمیشہ جب صبح آتا تھا, مجھ سے چھوٹا تھا, میں اس کے لیے وہ سیٹ چھوڑتا, لیکن جب میں آتا تو وہ میرا احترام نہیں کرتا تھا, سیٹ نہیں لگاتا, اور نہ کھڑا ہوتا, نہ وہ ایسا بدتمیزی طریقے سے پیش آتا. چلو وہ میرے ساتھ اس کے ساتھ نہیں چلا, تو انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگے. اس کو میں نے پیسے جو ہے نا وہ کہا کہ میں آپ کو رفتہ رفتہ دیتا رہوں گا. تو اس جو 50,000 روپیہ مجھے دیتے, اس میں نے سونا بنایا تھا, کیونکہ مجھے امی نے کہا کہ آپ کی شادی کریں گے, تو میں نے اس پہ زیورات وغیرہ لیے. اس کو جو پیسے واپس کیے, تو ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. انہوں نے بھی 50,000 روپیہ دیا. اسی 50,000 روپیہ چلتے چلتے ہماری جو ہے نا ہم نے شادی کر لی. شادی کے بعد جو ہے نا وہ اسکول جو ہے نا وہ دگنا ہو گیا. ایک اور اسکول لیا, بڑی جگہ بنا لی, اور ایک مارکیٹ لیا. اسکول میں تقریباً تعداد 300 تک چلی گئی. اسی دوران ہم نے یہ سوچا کہ باہر جاتے ہیں, تو ہم نے اپلائی کیا, اور وہ 3,060 روپیہ جو ہے نا ہم نے وہ جو یو کے کا ایمبیسی ہے ایجوکیشن کے لیے, ہم نے باہر اپلائی کیا تھا, ہمیں ویزا لگا. اور مجھے اپنے ابو نے کہا کہ یہ جو 3,060 روپیہ آپ ادھر جو ایمبیسی میں آپ داخل کر رہے ہو, تو یہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے, آپ اس طرح نہ کریں. میں نے اپنے ابو سے کہا کہ دیکھو دادا, آپ دعا کریں, یہ پیسے آنے والی چیزیں ہیں. چلو ہمارا ویزا لگ گیا. وہ پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا پیسوں کا بندوبست کیا. چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے. یہ 5-6 سال گزارے, اور آیا اور چلا گیا. وہ گزرتا گیا. پھر پاکستان آ گئے, اور یوں کہ ہم نے چھوڑ دیا. گزرتا گیا, اور پاکستان کے جو حالات کو تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سسٹم میں جو ہے نا صحیح طرح نہیں سنبھال سکا, اپنے آپ کو فکس نہیں کیا. وہ جو سرمایہ تھا جو میں نے کیا تھا, اور وہ تھوڑا ڈیکریز ہوتا چلا گیا. چونکہ جس چیز کو میں ہاتھ لگاتا تو وہ جڑ سے نکلتا تھا. اور کچھ آپ کو تو حالات کا پتہ ہے کہ کوئی جو ہے نا ادھر نہ انصاف ہے, نہ کو صحیح راستہ لوگ بتاتے ہیں.
اور ہمیشہ جو ہے نا آپ کو جو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، نہ بجلی ہوتی ہے، نہ گیس ہوتا ہے، نہ آپ کا کاروبار فرس چلتا ہے۔ ایک دن اس طرح ہو گیا کہ ایک بازار میں ایک سوزوکی تھا اور وہ اعلان کر رہا تھا کہ موب بابا جی مر چکا ہے اور جنازہ جو ہے نا وہ 4-5 بجے ہوگا۔ میں اپنے شاپ میں جو تھا ادھر بیٹھا ہوا تھا، جو کہ ہمارا یہ اسٹیل چارپائیوں کے جو بنانے کا کام تھا بھائی کے ساتھ۔ تو میں نے اس اعلان کو سنا، لیکن ٹائم نہیں ملا کہ جنازے کو جاتے، چونکہ قریب تھا 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جنازہ جب ہو گیا تو لوگ آ گئے اور جو ہمارے شاپ کے کچھ ورکر بھی چلے گئے تھے، ساتھ کے اور لوگ بھی چلے گئے تھے، تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بہت سے کالے پرندے آئے تھے، اڑ رہے تھے جنازے کے لیے آتے، جو ہی جنازہ ختم ہو گیا تو سارے پرندے چلے گئے۔ وہ مجھے اپنے کلاس فیلو کی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر سید شکیل الرحمان کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ کالے پرندے آئے تھے جنہوں نے اپنے لیے قبر کھولا تھا اور جو مر گیا تھا، اس سے پہلے بھی آئے تھے، اور یہ آخری شخص تھا جو مر گیا، اس کے بھی کالے پرندے آئے تھے۔ میں نے اچانک اپنے جو میرے پاس وہ پرانا بٹوا ہوتا تھا، میں نے وہ نکال دیا، اور وہ جو پلاسٹک والا سائڈ ہوتا ہے جس میں لوگ تصویر رکھتے ہیں، ادھر میں نے وہ 10 کا نوٹ کو رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا۔ وہ گزرتا گیا تھا، کوئی 10-12 سال اسی درمیان گزر چکے تھے۔ میں نے اس کو اس طرح کا جو نکالا تو وہ پاؤڈر بن چکا تھا، تو میں نے اس کو بھی ہاتھ میں اس طرح رکھ دیا تو وہ سارا پاؤڈر ہو چکا تھا، تو جو وہ بھی پاؤڈر ہو چکا تھا۔ موب بابا جی بھی مر گیا اسی دن، اور میری جو جتنی بھی کمائی تھی وہ بھی ڈیکریز ہوتی چلی گئی تھی۔ تو میں نے ایک بات سوچی کہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس میں آپ کے پاس بہت سی لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے، بہت سی برکات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحانات اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جو آپ ناشکری کرتے ہو وہ ناشکری کی وجہ سے وہ چیزیں آپ سے چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ واپس لیتا ہے، کیونکہ قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں ہوتا۔ اور جس لوگوں نے اپنے جو چانس ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اس کو تھامے رکھتا ہے نا، تو وہ سرخوری ہوتے ہیں، اس میں وہ چانس میں آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ کی بات کہی ہوتی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھو، برکت ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیں، کیونکہ یہ ہوتے ہیں اب چونکہ وہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے، اور وہ جو دنیا میں لوگ آتے ہیں، سچے لوگ آتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھے، اور اسی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ یہ میرا ایک میسیج تھا۔ انشاءاللہ دوسرا جو حقائق پر مبنی ایونٹس ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ سائنسی دور میں لوگ اس بات کو بالکل نہیں مانتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہلے بھی بتایا، ابھی بتاتا ہوں، کہ آپ کے زندگی میں جو آپ کا کوئی روح بدلتا ہے نا، تو آپ کی ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ تقدیر بدلتی ہے ماؤں کی دعا سے۔ تو چلو، میری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔